حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے اوپر روزے داروں کے لیے صدقہ فطر لازم قرار دیا۔ اب قرآن کریم حدیث پاک کے اس لفظ پر حضور کا ارشاد جو میں نے نقل کیا ہے، اس میں لفظ فرض آ کر ہمارے بعض ائمہ مجتہدین جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے وہ یہ سمجھے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ لیکن اپنے دلائل کی بنیاد پر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو نتیجہ اخذ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ عملاً صدقہ فطر فرض ہی ہے، ادا کرنا ضروری ہے، مگر اعتقادی طور پر نظریے کے طور پر یہ صدقہ شرعی اعتبار سے واجب ہے۔ دونوں ائمہ کی بزرگوں کی ہم رائے کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے طور پر بھی صدقہ فطر سے غفلت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تعلیم دین میں اس کی ایک اہمیت ہے اور اس کے اوپر انسان کو لازمی طور پر شعوری طور پر اللہ کا اور اللہ کے پاک رسول کا حکم سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر علماء نے فقہاء نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ شوال کی یکم کی فجر جب طلوع ہوتی ہے، یعنی اللہ نے اگر ہمیں زندگی دے تو ہم آج کی رات بسر کریں گے، کل کی صبح کل کی فجر جو طلوع ہوگی اور جو شخص اس طلوع فجر کو پالے گا، مسلمان ہو ایماندار ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے۔ البتہ ایک صاحب نے شوال کی یکم سے پہلے ادا کر دیا، فبہا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ ایک صاحب نے صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا، جبکہ حضور کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو پسند یہ ہے، آپ نے زور اس بات پر دیا ہے کہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرو، لیکن لیٹ ہو گیا کسی سبب سے بھی، گرچہ یہ امر پسندیدہ نہیں ہے، مگر صدقہ فطر نماز عید کے بعد بھی ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، یہ دیر کرنا پسند نہیں۔ ایک صاحب کے گھر میں اس کی بڑی اولاد ہے بالغ، جو خود کماتے ہیں کرتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ فطر صاحب خانہ کے اوپر واجب نہیں، ذمہ نہیں اس کو۔ بیوی خود اتنی امیر ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے، لیکن جو کفیل ہے گھر کا، صاحب خانہ ہے، ذمہ دار ہے، وہ اگر سب کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس کی سادہ سی مقدار میں نے آپ حضرات سے گزشتہ جمعے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے 220 روپے ایسے افراد آپ کے گھر میں جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں، جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، جن کی بود و باش کے اخراجات کے آپ ذمہ دار ہیں، تو ان کی طرف سے صدقہ فطر آپ پر دینا، مجھ پر دینا یہ لازم ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی۔
آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بڑا ہے، جوان ہے، شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، خود کماتا ہے، وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے ہو جائے۔ مملوک کسی کا، گرچہ آج یہ مملوک نہیں ہے، وہ غلامی کا تصور جو ابتدائی اسلام میں تھا وہ آج نہیں ہے۔ آج آپ کے مطلب خدام ہیں، نوکر ہیں، آپ نے ان کی طرف سے ادا کر دیا تو تب بھی ادا ہو جائے۔ محترم حاضرین، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے ایک صاع کی شکل میں، یعنی ایک پیمانہ، ٹوپا جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ علاقائی تقسیم ہے، مختلف علاقوں کے اعتبار سے پیمانے مختلف ہیں، جس کی عرف عام میں جو ہے میں نے بذات عرض یہ کی کہ 220 روپے آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر دے کس کو؟ قرآن مجید میں جو مد اللہ نے زکوٰۃ کی مقرر کی ہے، یعنی کہ مساکین ہیں، مسافر ہیں، زکوٰۃ کلیکٹر ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، یتامہ ہیں، قریبی رشتہ دار جو آپ کے کمزور ہیں، یہ مدیں قرآن نے مقرر کی۔ صدقہ فطر بھی انہی میں دینا چاہیے۔ کئی میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے یہ بات مجھ سے دریافت بھی فرمائی، مجھے حکم بھی کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یا اس کی یہ اولاد ہے، اب بیچارے وہ قرضے کے نیچے دب گئے ہیں، یا ان کا کاروبار اچانک بیٹھ گیا، کوئی سبب ایسا بن گیا، قرابت داری، تو لوگ ہچکچاتے ہیں۔ نہیں، ایسی مدوں میں صدقہ فطر یا زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ زیادہ پسند ہے۔ اس میں قرابت کا بھی احساس ہے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی ہے۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آج آپ کی ایک حدیث سنا کر بطور خاص ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس وبا میں آپ بھی دو چار ہیں، اس سے میں بھی دو چار ہوں۔ پہلے یہ بات سن لیں، صدقہ فطر کیوں لاگو کیا؟ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے صدقہ فطر جو ہے وہ لازم قرار دیا۔ کیوں؟ طہر الصیام من اللغو والرفث وتعمل للمساکین۔ دو حکمتیں اس کی، ایک تو میرا روزہ میں نے روزہ رکھ کر کے فضول گوئی کی، خدا نخواستہ کسی کو گالی نکال دی، کسی کی میں نے غیبت کی، یہ سارے گناہ ہیں، جرم۔ دانستہ تو ایسا کرنا بہت ہی بری بات ہے، جان بوجھ کے کسی کی غیبت کرنا، گلہ کرنا، کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کو گالی دینا، دانستہ جان بوجھ، یہ تو بہت ہی برا ہے۔ لیکن اگر غیر شعوری طور پہ ہو گیا تو آدمی کے لیے پسند امر تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی پہلی برکت جو ہے صدقہ فطر کی، کہ اگر حالت روزہ میں تم نے کوئی ایسی حرکت کی یا تم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے یہ تمہارے روزوں کی طہارت کا سبب بن جائے۔ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تمہاری ان برائیوں سے درگزر فرمائے گا، تمہارے روزے کو قبول فرما لے گا۔ جو میرے روزے کی قبولیت میں میری بدعملی جو تھی وہ رکاوٹ بن رہی تھی۔ نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعْمَلْ لِلْمَسَاکِین، یہ تمہارے معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ ایک مدد کا طریقہ ہے کہ
آپ کا بھی جی چاہتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں میں خود عید کے دن اچھے کپڑے پہنوں، اچھا بن کے نکلوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا پڑوسی جو بیچارہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہو، تو مجھے خیال کرنا چاہیے دیتے ہوئے کہ تاکہ وہ مساکین جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی ان خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ دوسری حکمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یہ ارشاد فرمائی۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی، میرے بزرگوں، آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ اپنے صدقات فطر کو ادا کریں۔ اس معاملے میں ایک بات بڑی توجہ سے سن لیں، حلال مال سے دیں جو حلال کمایا ہوا، حرام مال سے آپ پہاڑوں کے برابر سونا چاندی خرچ کریں، اللہ کی بات ہے، اس کی ذرہ برابر حیثیت حلال مال سے۔ اور پھر میں اگلا فکرہ یہ کہا کرتا ہوں کہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ یہ آپ کام بطور عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے تحت کر رہے ہیں، ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ آپ جہاں دے رہے ہیں، جہاں خرچ کر رہے ہیں، اس چیز کو ضرور، اس مصرف کو ضرور دیکھیے گا توجہ سے کہ میں جہاں دے رہا ہوں کیا میرا مال واقعی درست جگہ پہ پہنچ گیا ہے، درست جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ لہذا اسلام کے دائرے میں رہتے مسلمانوں کو صدقہ فطر، مسلمانوں کو زکوٰۃ، کافر اور بالخصوص ایسا کافر جو حربی ہے، یعنی آپ کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کسی جگہ پہ وہ جنگ و جدل میں شریک ہے، حربی کافر اس کو کہتے ہیں جو آپ کے خلاف باقاعدہ لڑائی پہ اترا ہوا، اسے تو کسی طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ نہ کریں۔ البتہ ایسا مطلب غیر مسلم شخص جو ایک امن پسند ہے، آپ کے ملک کا شہری ہے، آپ کے اس کو شریعت کی زبان میں، فقہی زبان میں ذمہ کہتے ہیں، جو آپ کے ملک کے آئین کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، کمزور ہے، آپ کا پڑوسی ہے، کمزور ہے، تو اسے مطلب میں یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے ان مدوں سے تو نہ دیں، البتہ ویسے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو ساتھ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ مدد کر دی، اس لیے کہ یہ آپ کا مال جو ہے یہ عبادت کا ہے، اس کو اسی جگہ پہ خرچ کریں جہاں اللہ کے رسول نے آپ کے لیے متعین فرمائے۔ ایک بات جس کا تذکرہ میں آج آپ سے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل جہاں معاشرے میں اور بہت سی بیماریاں، فضولیات چیزیں پھیل گئی ہیں، وہاں یہ گدھا گری، مانگنا، اب میں یہ ساری احادیث کو آپ کی خدمت میں وہ جمع کروں تو اس لیے تھوڑا مشکل ہے۔ کسی وقت سوال، کسی وقت میں سوال صاحب حیثیت کے لیے بھی جائز ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے درمیان میں کوئی بھائی رہتا ہو، اچانک اس کا مکان گر گیا تو ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ہے، اچانک اس کا کاروبار بیٹھ گیا، نقصان ہے بہت بڑا، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے اور آپ دھیان دیں اس کے اوپر، شاید آپ میرے سے اختلاف کر سکیں لیکن اکثر لوگ اتفاق کریں کہ اگر ہمارے درمیان میں کسی کا مکان گر، ہم جا کر کے افسوس ضرور کریں گے کہ یار بہت نقصان ہوا آپ کا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کو پوچھیں کہ یار کوئی میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہمیں اس کی سفید پوشی نظر آتی، ہمیں اس کے دروازے پر کھڑی گاڑی نظر آتی، یعنی ایسی پوزیشن کسی صاحب حیثیت کو بھی اگر پیش آ گئی ہے کہ وہ مجبور ہو گیا تو سوال کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔
اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ قرض مانگتا ہے، قرض دے۔ ویسے آپ کا مطلب حوصلہ پڑ گیا، آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ کا نقصان ہو گیا، یہ 10 لاکھ آپ میری طرف سے دے دیں، بالکل یہ جائز ہے۔ لیکن وہ گداگر نہیں ہے، وہ سائل نہیں ہے، وہ پیشہ ور بندہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا حضور نے سوال کرنے سے، کہ ایسا آدمی نبی کریم علیہ السلام کو سخت ناپسند ہے جو سوال کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ اللحم۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے عادتاً گداگری کرنا، عادتاً سوال کو حضور نے اپنے اوپر زخم لگانا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ بندہ خود کو زخمی کرتا ہے جو عادتاً سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے آپ پر پڑھی ہے، یہ شیخ بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی متفق روایت کردہ حدیث ہے، جسے صاحب مشکات نے ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مانگنے کا عادی ہے، گداگری کو اپنا پیشہ بناتا ہے، حضور فرمائے گا کہ قیامت کے دن ایک حدیث میں کہ اس کا چہرہ بالکل بے رونق ہوگا۔ کیا کوئی مومن پسند کرتا ہے کہ میں روز حشر اللہ کی حضور پیش ہوں تو میرے چہرے پہ رونق نہ ہو، ایمان کی، سلام کی؟ اس کا چہرہ بے رونق ہوگا۔ اور اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں، مزعۃ اللحم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو یہاں سے کھینچ دیا جائے تو کیا شکل انسان کی؟ مطلب اس انداز حضور فرماتے کہ اس کے چہرے کا گوشت گرا ہوا ہوگا۔ جو آدمی گداگری کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے، دین میں یہ چیز سخت ناپسند ہے، مگر شومی قسمت، نہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اس کے اوپر حکومتیں کام کر سکتی ہیں، صاحبان اقتدار کام کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں یہ مصیبت ختم کی جائے۔ آج یہ چیز اتنی وبا کی طرح یہ پھیل گئی ہے کہ ہمارا کوئی جو جگہ ہے جہاں بھی پبلک اکٹھی ہوتی ہو وہ محفوظ نہیں، حرمین شریفین محفوظ نہیں۔ عین طواف میں لوگ کپڑوں کو کھینچ کھینچ کر کے حاجی سبھی مانگتے، صفوں میں گھوم گھوم کر نماز ہو رہی ہے، صفوں میں گھوم گھوم کر کے لوگ مانگتے۔ جب اتنی مقدس جگہیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں، ایئرپورٹ ہمارے محفوظ نہیں ہیں، اڈے ہمارے محفوظ نہیں، کعبہ خانے ہمارے محفوظ نہیں، مساجد ہماری محفوظ نہیں، یہ ایک وبا پھیل گئی ہے امت میں جو کسی بھی طرح سے قابل تحسین نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ سن کے حیران ہوں گے، حضور کے ایک صحابی ہیں سیدنا حقیم ابن حزام، اب یہ بزرگ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، خود سیدنا حقیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث بھی امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں بزرگوں نے نقل فرمائی، دیگر محدثین نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت حقیم فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ مانا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ آتی ہے، آپ کے پاس صدقات لوگ جمع کراتے ہیں مال، حضور اس مال میں سے جو بیت المال کا مال ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ آپ کو بات بھی نہیں سمجھ آ رہی نا بھائی؟ بڑی توجہ سے
سیدنا حکیم فرماتے ہیں میں حضور کے پاس اپنی ضرورت لے کے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا، مجھے دے دیا، میری ضرورت پوری فرما۔ کچھ وقت گزرا تو میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور مجھے پھر حاجت ہو گئی، پھر ضرورت پڑ گئی، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بھی مجھے عطا فرما۔ حضرت حکیم اپنے بارے میں کوئی بندہ اس طرح سے اپنی باتیں نہیں کرتا، ان کے پاس تو یہ دین کی امانت تھی نا جی، کہ انہوں نے اپنی کمزوری کو چھپایا نہیں ہے۔ حضور کی خدمت میں جب دوبارہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ بھی عطا فرما۔ کچھ وقت گزرا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پھر گیا تیسری مرتبہ۔ حضور نے اس وقت جو فرمایا نا، میں آپ تک وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت حکیم فرماتی ایک بار بھی حضور نے مجھے عطا فرما دیا، دوسری بار بھی عطا فرما دیا، تیسری بار جب میں حاضر ہوا نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، قال لی یا حکیم ان ھذا المال خضر وحلو۔ حکیم یہ مال بڑی خوبصورت چیز ہے، اس میں بڑی اٹریکشن ہے۔ آسان لفظوں میں مال خضر وحلو، نہایت میٹھی اور نہایت قابل رشک ہے، بندے کی توجہ اب خود ہوتی ہے۔ میں اس کی کبھی کبھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ہم جب بات کرتے ہیں تو میں اس کی یوں عرض کرتا ہوں کہ پیسہ ایک ایسی ظالم چیز ہے، دولت ایک ایسی ظالم چیز ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی شکل دے دیں یہ خوبصورت لگے۔ آپ دیکھیں نا جی، الحمدللہ اللہ سب کو نصیب فرمائے، ہمارے مکانوں کی کتنے ڈیزائن ہیں، ہماری کوٹھیوں کے مکانوں کے کتنے ڈیزائن ہیں، مگر آپ ایک سے ایک دوسری کو جب دیکھیں گے تو پچھلی بھول جائیں گے کہ یار نہیں یہ زیادہ خوبصورت، اس کو دیکھیں گے چھوڑیں گے تو اگلی تیسری کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے نہیں یار یہ زیادہ خوبصورت۔ مطلب یہ ہے تو پیسہ ہی نہیں، پیسے کو ایک ڈیزائن دیو۔ گاڑیاں آپ لے لیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، تو آپ ایک گاڑی میں بیٹھے، اس سے آپ ذرا اعلیٰ گاڑی میں، اچھی گاڑی میں بیٹھے جو اس سے زیادہ مطلب سہولت والی ہے، تو آپ وہ پچھلی کو بھول جائیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حکیم مال خضر وحلو، یہ بڑا قابل رشک چیز ہے، دل چاہتا ہے اس کو حاصل بندہ کرے، لیکن سرکار نے فرمایا من اخذہ بسخاوۃ النفس بورک لہ، جو آدمی مال کو غنا کے ساتھ حاصل کرے گا، مانا اس کو بے نیازی کے ساتھ حاصل کرے گا، محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، محنت کر کے کمائے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بورک لہ، وہ 10 روپے بھی ہوں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں حضور کی خدمت میں، اور حضور اسی کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال جس سے تمہارا غنا متاثر نہ ہو، تمہاری عزت نفس متاثر نہ ہو، تم محنت سے کماؤ۔ بندہ کہتا ہے جی میں نے کمایا، کوشش کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے بورک لہ فیہ، اس مال میں اللہ برکت رکھتا ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو لوگوں سے مانگ مانگ کے آپ اکٹھا کریں گے نا، اس میں برکت نہیں، اس میں برکت نہیں۔ لہذا گدھا گری کی حوصلہ شکنی کریں، اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ یہ نہ سرکار کو خود پسند ہے، نہ حضور نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، بلکہ بہت سے صحابہ، اور ایک بات تو بڑی مشہور ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پسند فرماتے تھے کہ تم میاں کلاڑی لے لو، رسی لے لو، ایندھن کاٹ کے لا کے بیچ کے اپنا رزق کماؤ، مانگو نہیں۔ اور ایک صحابی رسول نے جب یہ عمل کیا، اس کے ہاتھوں میں وہ ڈھالے سے چھالے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، حضور نے اس کے ہاتھ کو چوما، اور یہ تاریخی فکرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الکا سے وہ حبیب اللہ، محنت اور ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہو۔ لہذا میری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا محتاط ہوں۔ ایسے لوگ تلاش کریں، آپ کے ارد و گرد میں ہیں، آپ کے عزیزوں میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کی اپنی آبادی میں ہیں، ہمارے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اللہ کے قرآن نے یہی بیان فرمایا، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، وہ لوگوں کے دامن پکڑ پکڑ کر لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں کہ ہمیں دو جی، ہمیں دو جی، بالکل بے نیاز رہتے ہیں، مگر اندر سے وہ ٹوٹے ہوئے، اندر سے ٹوٹے ہوئے۔ انہیں فکر ہوتی ہے کہ آج میں نے ماں کو دوائی دینی ہے، میری جیب میں پیسے نہیں، آج میرا بچہ مجھ سے سکول کی فیس مانگے گا، مگر میں کیا کروں، مہنگائی کے اس دور میں بچے کو فیس کہاں سے دوں گا۔ اس طرز کے معاشرے میں افراد ہمارے درمیان بہت سے موجود ہیں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ لوگ آپ کو مل جائیں، اور ان کو دیتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال کر کے انہیں کہیں کہ آپ میرے بھائی یہ رکھ لیں۔ نہیں یہ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ مطلب یہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کنسب یہ زکوٰۃ دا مال ہے میں تو دندہ بھی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں یہ صدقہ فطر آپ کو دے رہا ہوں، نہیں، آپ نے اپنی طرف سے صدقہ فطر ہی ادا کیا، آپ نے زکوٰۃ ہی ادا کی، کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں تو تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، قطعاً اس کی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا ریٹرن اجر کئی گنا ہو کر کے یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتا، اللہ اس کو اجر کو کئی گنا کر کے آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج کے خطبے کی آخری بات، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو طلب بھی نہیں ہے، آپ کو خود کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کوئی بھائی آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، تو یہ بات حدیث عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمانا چاہا۔ حدیث میرے سامنے، میں خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کچھ عطا کرنا چاہا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، یہ آپ میری بجائے کسی اور کو عطا فرما۔ حضور عطا فرما رہے ہیں، حضرت عمر انکار کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری بجائے کسی ایسے بندے کو دے دیں جو ضرورت مند ہو۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بے طلب مل جائے تو اسے رکھ لو۔ آپ میرا فکرہ سمجھ رہے ہیں؟ بے طلب، بن مانگے مل جائے اسے رکھ لو، اس کو اپنے مال کا حصہ بنا لو، اگر تمہیں خود حاجت نہیں ہے تو تم آگے صدقہ کر دو۔ کیا تم آگے صدقہ کر دو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیے نا، فرض کریں مجھے اللہ دے رہا ہے، میں کبھی کسی سے مانگوں نا، مجھے پھر بھی اللہ دے رہا ہے،
تو اگر واقعتاً مجھے میری ضرورت جائز جو ہے وہ پوری ہوگی، ویسے تو من نہیں بھرتا دولت سے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے من بھرتا ہی نہیں ہے، ابھی وہ وقت امت پر نہیں آیا، خبر دی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک وقت آ جائے گا میری امت کے اوپر کہ لوگ مال دیں گے، صدقہ دیں گے، مگر لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا، آج نہیں ہے وہ، آج تو کہتے ہیں بھی ادھر کی جیب خال پور ہو گئی تو ادھر ڈالیں، نہ کوئی جائز دیکھتا ہے نہ جائز نجائز دیکھتا ہے۔ یعنی بے طلب اگر مل رہا ہے تو آدمی کو اپنے اندر یہ صلاحیت، یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اللہ کے نبی کی تعلیم میں کہ میں خود جو ہے وہ کسی عزیز کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ مدد کروں، تاکہ جب میں مدد کروں گا، گرچہ مجھے بے طلب ملا، بے مشقت ملا ہے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی دے گا۔ یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ بے طلب ملے تو اس کو حاصل کر لے لو، خاموشی سے رکھ لو، ہاں پیچھے نہ پڑو۔ یہ چند باتیں آج کے خطبے میں نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں، یہ ضروری ہے، ہمارے روزوں کی پاکیزگی کا باعث ہے، ہمارے معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ مدد ہے، صدقہ فطر ادا کریں۔ دوسرا، گداگری کو کم سے کم کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے سخت خلاف ہے۔ اللہ، میں دعا کر سکتا ہوں، میرے پاس اور تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو جو باقاعدہ طور پر ایک مشن کے طور پر اس کے اوپر لگ گئے ہیں اور اب پھر وہ مختلف قسم کے سٹائل بنا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بن کے مانگ رہے ہیں، گیٹ اپ ان کا میک اپ ایسا کیا ہو لڑکی دکھائی دے، چال اس کی ایسی بن جاتی لڑکی دکھائی دے، اچھا بھلا صحت مند نوجوان بندہ اپاہج بن کے وہ مانگ رہا ہے۔ یہ ساری صورتیں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ کوشش کریں کہ ان کو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم کی مالیت ہو اور صحت مند ہو، فزیکلی فٹ ہو، اسے سوال کرنا جائز نہیں۔ آپ، میں اللہ کے ان رسول پاک علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خلاق عالم آپ کے میرے سبھی مسلمانوں کے رزق حلال میں اتنی برکت دے دے کہ اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔